السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمستہ ای لرننگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم تراویح اور اعتکاف کے بارے میں بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تراویح مرد عورت پر بالاجماع سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ الگ الگ روایتیں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو مکمل ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت امید کرتے ہوئے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اللیل کا یعنی تراویح کا اہتمام کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو تراویح کے اہتمام کا ثواب ہے، اور کبھی اس کو ترک نہ کیا جائے۔ اور رمضان المبارک میں تراویح مرد مسجدوں میں تراویح کا اہتمام کریں، ماں بہنیں عورتیں گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح جماعت کے ساتھ اہتمام نہیں فرمایا، اس اندیشے کی وجہ سے کہیں یہ نمازیں یہ تراویح میری امت پر فرض نہ ہو جائیں، اور اگر فرض ہو گیا تو امت پر گراں گزر جائے گا۔ اس اندیشے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام نہیں کیا، تنہائی میں سرکار نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان کی راتوں میں الگ الگ تنہا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کیوں نہ ان کو ایک امام پر جمع کیا جائے۔ ایسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس وقت صحابہ کرام میں بہت بڑے قاری قرآن تھے، ان کی قیادت میں تراویح کا اہتمام کیا گیا۔ اور پھر دوسرے دن صحابہ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ سب لوگ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تو سرکار حضرت عمر فاروق نے کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی خوب نئی چیز ہے۔ تو تراویح کا جو جماعت کے ساتھ اہتمام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا، اور سرکار کا حکم بھی ہے تم لوگ میری سنت پر اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کیا کرو۔ تو گویا کہ تراویح پر عمل کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرنا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت مشکل کشا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے اور تمام صحابہ کرام کا اس بات میں اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم کل صحابہ کرام رمضان المبارک کی راتوں میں 23 رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے، تو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، اور 20 رکعت کو 10 سلاموں کے ساتھ پڑھنا یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اگر ایک بار کی اگر نیت کر لیں تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ یہ تراویح کا اہتمام کرے، اور تراویح میں قرآن کا ایک بار ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور عموماً ہمارے یہاں یہ غلط فہمی ہے کہ ایک بار اگر قرآن سن لیا جائیں تو تراویح کی ذمہ داری ہم سے ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 10 دن کی تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد تراویح پڑھتے ہی نہیں۔ ایسا نہیں، تراویح مکمل جس دن چاند دیکھے اس دن سے لے کر عید کے چاند تک 29 تک تراویح کا اہتمام کرنا، 30 تک تراویح کا اہتمام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ایک بار قرآن سن لیے، اب کچھ لوگ شبینہ کا اہتمام کرتے ہیں، 2 دن 1 دن میں تراویح پڑھ لیے، قرآن سن لیے، چلو بھائی تو ہم تراویح سے فارغ ہو گئے۔ یہ غلط فہمیاں ہیں، یہ غلط رواج ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو حفاظ قرآن میں تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں وہ بہت آہستہ آہستہ اور تجوید کے تمام احکام کو رعایت کرتے ہوئے تراویح کا
اہتمام کرے۔ جو 8 رکعتیں سب تراویح پڑھتے ہیں وہ اپنی منمانی ہے، شریعت مطہرہ میں اس کے کوئی دلیلیں موجود نہیں ہیں، وہ خواہشات نفس پر عمل کرتے ہوئے 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے علماء کرام ہیں ان سب کا اجماع ہے کہ رمضان المبارک میں جو تراویح ہے وہ 20 رکعت ہے۔ اسی پر صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا سب تعامل اور عمل بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسے ہی اعتکاف بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا کوئی شرط نہیں، نابالغ بچے بھی اعتکاف کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی مسجد جامع ہونا یہ بھی شرط نہیں ہے۔ اور اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ، اعتکاف کی 3 قسمیں علماء کرام بیان کرتے، ایک واجب اعتکاف جو نذر اگر مان لیا ہو، منت کر لیا ہو کہ میں اعتکاف کروں گا تو وہ واجب ہے، اور ایک ہے سنت مؤکدہ جو رمضان کی 31ویں کے وقت یعنی غروب آفتاب سے بنیت اعتکاف مسجد میں ہو اور 29 یا 30 تک کے غروب آفتاب تک رہنا، اسی کو سنت مؤکدہ اعتکاف ہے۔ اور یہ سنت کفایہ بھی ہے، ایک کا کرنا ضروری ہے۔ اگر محلے میں کوئی ایک بھی نہیں کیا تو سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ اور اعتکاف کے بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا اس کے لیے 2 حج کا اور 2 عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں جو آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں رمضان میں شہروں میں اعتکاف کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے اعتکافوں کو، جتنے لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کے اعتکافوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اور اعتکاف بیٹھتے وقت دنیا کی اور بیہودہ باتوں سے، سب یاوہ گویوں سے پرہیز کریں، اجتناب کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اور اچھے کاموں میں، بالخصوص قرآن کی تلاوت میں، دین سیکھنے میں صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو اعتکاف اور تراویح کا بھی اہتمام کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔